بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز طلباء کرام، امید ہے آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج ہم کتاب ہدایہ کی جلد رابع میں کتاب الشفا کے سبق نمبر 7 کے حصے سوم کو پڑھیں گے اور سبق نمبر 7 کو مکمل کریں گے۔ لأن الانتقاص للمزاحمت، کہ پہلے جو ان کے حق میں کمی تھی، یعنی 7 مرلے مل رہے تھے، تو وہ مزاحمت کی بنیاد پر تھے کہ ان میں سے ایک مزاحم ہو رہا تھا۔ مع کمال السبب فی حق کل واحد منہم، حالانکہ ان میں سے ہر ایک کے حق میں شفا کا سبب کامل تھا۔ وقد انقطعت، تو اب وہ مزاحمت ختم ہو گئی۔ ولو کان البعض غیبا، یہاں سے ایک نئے مسئلے کی وضاحت کر رہے ہیں کہ اگر شفعاء میں سے کوئی غائب ہو، شفعاء میں سے کوئی غائب ہو تو یقضى بها بین الحضور علی عددہم، تو شفع کا فیصلہ سنا دیا جائے گا جو ان میں سے حاضر ہیں ان کی تعداد کے بقدر۔ مثلا 4 ہیں اور ان میں سے ایک غائب ہے، پیچھے 3 حاضر ہیں تو ان 3 کے حق میں شفع کا فیصلہ کر دیں گے۔ 5 ہیں اور ان میں سے 2 نہیں ہیں تو تب بھی جو حاضرین ہیں ان کے حق میں شفع کا فیصلہ ایک دفعہ سنا دیا جائے گا۔ کیوں فیصلہ کیوں سنائیں گے؟ لأن الغائب لعلہ لا یطلب، اس لیے کہ غائب ممکن ہے وہ شفع کا مطالبہ نہ کرے، اس کا ارادہ ہی نہ ہو اور اس کی وجہ سے روکے رہیں۔ اب پہلے دور میں موبائل کی سہولت تو نہیں تھی یا ٹیلی فون موجود نہیں تھا کہ آپ اس سے فون پہ رابطہ کر کے پوچھ لیں اور 1-2 منٹ میں اور تھوڑی دیر میں آپ کو اس کا جواب مل جائے۔ تو اس وقت یہ سہولت موجود نہیں تھی، آج تو اس سہولت سے فائدہ اٹھایا جائے گا، لیکن اس دور میں جب یہ چیز موجود نہیں تھی تو اس وقت یہی طریقہ تھا کہ اگر کوئی ایک غائب ہو اور بقیہ شفعاء آ کر قاضی کے پاس دعویٰ کرتے ہیں تو اب قاضی ان کے دعوے کے مطابق فیصلہ کر کے جو جس کا حصہ بنتا ہے اس کو تقسیم کر دے گا۔ اب اس میں آگے صورت یہ ہے وَإِن قُضِيَ لِحَاضِرٍ بِالْجَمِيعِ، اگر حاضر کے لیے پورے گھر کا فیصلہ ہو گیا، مثلا 3 تھے، ان 3 میں سے 2 کہیں باہر ہوتے تھے تو ایک موجود تھا، اس کے حق میں شفع کا فیصلہ ہوا۔ ثم حضر آخر، کچھ وقت کے بعد دوسرا آیا، اس کو پتہ چلا کہ بھائی یہ میرے ساتھ والا مکان تو بکا ہے اور اس پہ شفع اس ایک شخص نے جو موجود ہے کر لیا ہے، تو اب وہ قاضی کے پاس جا کر درخواست کرے گا کہ میرا بھی حق شفع بنتا تھا۔ تو اب قاضی جب ایک حقدار آیا ہے اور اس کا حق بنتا ہے، یقضى له بالنصف، قاضی اس کے لیے نصف کا فیصلہ سنائے گا کہ پہلے ایک شخص جس نے پورے مکان پہ شفع لے لیا تھا، شفع کے ذریعے سے پورا مکان اس نے لیا، تو اب نصف کا فیصلہ اس کے حق میں کر دیں گے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد تیسرا بھی آ گیا، ولو حضر ثالث، تیسرا بھی آیا تو فبثلث ما فی ید کل واحد تحقیقا للتسویۃ، تو اب جو پہلے دونوں موجود ہیں ان میں سے ہر ایک کے قبضے میں جتنی مقدار ہے اس کے ثلث کا فیصلہ اس تیسرے کے لیے کر دیا جائے گا، تحقیقا للتسویۃ، برابری کو ثابت کرنے کے لیے۔ مثال کے طور پہ عبد الرحمن کا یہ گھر ہے جو 21 مرلہ پر محیط ہے۔ اب ہم یہ فرض کرتے ہیں کہ جب عبد الرحمن نے یہ گھر بیچا تو اس وقت عبداللہ بھی یہاں نہیں تھا، احمد بھی نہیں تھا، صرف ایک عثمان موجود تھا۔ زمینیں تینوں کی ملی ہوئی ہیں، حق شفع تینوں کا بنتا ہے، لیکن یہ دونوں موجود نہیں ہیں۔ ایک عثمان موجود ہے، عثمان نے جا کر قاضی صاحب کے سامنے درخواست پیش کی کہ میرے ساتھ والا گھر بک رہا ہے اور میں اس پہ شفع کا دعویٰ کرتا ہوں، تو قاضی نے جو ایک موجود تھا اس کے حق میں فیصلہ سنا دیا کہ عثمان شفع کی وجہ سے عبد الرحمن کا یہ گھر جو 21 مرلے پر محیط ہے اس کو لے سکتا ہے۔ عثمان نے لے لیا۔ اب کچھ وقت کے بعد احمد واپس آیا تو پہلے 21 کے 21 مرلے یہ عثمان کے پاس موجود تھے۔ احمد آیا، اس کو پتہ چلا کہ عبد الرحمن نے گھر بیچا ہے، تو احمد قاضی کے سامنے حاضر ہوا اور قاضی صاحب سے جا کر گزارش کی کہ میرے ساتھ والا گھر بکا ہے، میرا بھی اس پر حق شفع تھا، میں سفر میں تھا، موجود نہیں تھا، تو عثمان نے وہ گھر شفع کے ذریعے لے لیا ہے۔ تو اب قاضی صاحب کہیں گے پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، عثمان کو بلاؤ، اور عثمان کو بلا کر قاضی صاحب اس 21 مرلے میں سے نصف کا فیصلہ احمد کے حق میں سنا دیں گے کہ عثمان اس 21 مرلے میں سے نصف یعنی 10.5 مرلے احمد کے حوالے کر دو۔
تو وہ احمد کو 10.5 مرلے دے کر اس کی قیمت وصول کر لے گا۔ اب کچھ وقت کے بعد جو تیسرا شخص ہے عبداللہ، وہ بھی آ جاتا ہے۔ عبداللہ کا بھی حق شفا تھا۔ جیسے ہی عبداللہ یہاں پہنچتا ہے اس کو پتہ چلتا ہے کہ عبد الرحمن تو گھر بیچ کر یہاں سے چلا گیا ہے، اور جو میرے ساتھ والے 2 گھر ہیں انہوں نے اس پر شفا کر کے اس گھر کو لے لیا ہے۔ اب عبداللہ قاضی صاحب کے سامنے پیش ہوگا اور قاضی صاحب سے گزارش کرے گا کہ عبد الرحمن نے جو گھر فروخت کیا تھا اس پہ میرا بھی حق شفا بنتا ہے۔ تو قاضی صاحب کہیں گے پریشان نہ ہو، احمد اور عثمان آپ دونوں کو بلا کر لے آؤ۔ اب جب احمد اور عثمان دونوں آ جائیں گے تو اب قاضی صاحب کہیں گے کہ آپ دونوں کے پاس جو 10.5 مرلے ہیں اس کا ثلث، احمد بھی اپنے گھر کا ثلث اور عثمان بھی اپنے گھر کا ثلث 1/3 وہ عبداللہ کے حوالے کر دیں کہ شفا کا حق عبداللہ کا بھی اتنا ہی بنتا ہے جتنا آپ کا بنتا ہے۔ تو اب احمد سے بھی 3.5 مرلے اور عثمان سے بھی 3.5 مرلے، دونوں سے 3.5 مرلے لے کر عبداللہ کے حوالے کر دیے جائیں گے۔ تو اب جب 3.5 احمد سے اور 3.5 عثمان سے عبداللہ کے پاس آ گئے تو عبداللہ بھی 7 مرلے کا مالک بن جائے گا شفا کے ذریعے سے، اور تینوں کا اب رقبہ برابر ہو جائے گا۔ احمد بھی 7 مرلے کا گھر رکھتا ہے اور عثمان بھی 7 مرلے کا گھر رکھتا ہے۔ تو اگر ان 3 میں سے 1 یا 2 غائب ہوں تو پھر صورت مسئلہ ایسے ہوگی جیسے میں نے گزارش کی۔ اگر ان تین میں سے 1 یا 2 غائب ہوں اور پھر بعد میں وہ آ جائیں تو پھر صورت مسئلہ اس طرح ہوگی جیسے میں نے گزارش کی۔ فَلَوْ سَلَّمَ الْحَاضِرُ بَعْدَمَا قُضِيَ لَهُ بِالْجَمِيعِ، یہاں سے ایک نیا مسئلہ الگ سے بتا رہے ہیں، اور اس مسئلے کی صورت یہ ہے کہ 2 شریک تھے، 2 آدمیوں کا حق شفا بن رہا تھا، ان میں سے جو موجود تھا پہلے اس نے شفا کیا، قاضی نے اس کے لیے فیصلہ سنا دیا کہ آپ سارے گھر پہ شفا کر سکتے ہو۔ اب جب اس نے دیکھا کہ بھائی یہ تو 21 مرلے کا، یا فرض کر لیں کہ 24 مرلے کا فیصلہ میرے گھر میں ہو چکا ہے، جو گھر بک رہا تھا وہ 24 مرلے پہ محیط تھا۔ اب شفعاء میں سے جو شفیع تھے 2 افراد تھے، تو ان میں سے ایک موجود تھا، تو جب قاضی صاحب نے فیصلہ سنایا ایک کے حق میں کہ آپ شفا کے ذریعے سے یہ سارا 24 مرلے خرید لو، تو اب جب اس نے اپنا بجٹ دیکھا تو اس نے کہا 24 مرلے تو اس کے لیے تو 48 لاکھ روپیہ چاہیے، اتنی گنجائش تو میرے پاس نہیں ہے۔ بعدما قضی لہ بالجمیع، جب اس کے حق میں سارے کا فیصلہ سنا دیا گیا، لیکن اب اس نے شفا سے دستبرداری ظاہر کر لی، وہ قاضی کے پاس آیا کہ قاضی صاحب میں تو نہیں خرید سکتا ہوں، اتنے زیادہ پیسے میرے پاس نہیں ہیں، میں تو صرف 12 مرلے لے سکتا تھا، آپ نے سارے گھر کا فیصلہ میرے حق میں کر دیا ہے۔ تو اب اگر وہ حاضر اس کے حق میں فیصلہ ہو جاتا ہے، فیصلہ ہونے کے بعد وہ اپنے حق کے شفا سے دستبردار ہو جاتا ہے، یعنی وہ بھی شفا نہیں کرتا، اب چند دنوں کے بعد دوسرا شخص جو غائب تھا وہ آ جاتا ہے، تو لا یاخذ القادم الا النصف، تو اب جو آنے والا ہے وہ صرف نصف یعنی 24 مرلے میں سے 12 مرلے شفا کے ذریعے سے لے سکتا ہے، 12 مرلے سے زیادہ، اگرچہ اب یہ گھر پورے کا پورا موجود ہے، 24 مرلے پہ محیط گھر موجود ہے، لیکن اب جو غائب تھا پہلے اور اب وہ آ رہا ہے قادم، آنے والا، لا یاخذ الا النصف، اب صرف نصف لے سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب حاضر کے لیے قاضی صاحب نے پورے گھر کا فیصلہ سنا دیا تھا تو گویا غائب کے لیے آدھا ہی رہ گیا، غائب کے لیے آدھا ہی رہ گیا۔ کیوں؟ کہ جب قاضی نے حاضر کے حق میں پورے گھر کا فیصلہ سنایا تھا تو اس فیصلے کی وجہ سے نصف میں تو غائب کا حق یقینی طور پہ ختم ہو گیا۔ اگر مثال کے طور پہ وہ شخص جس کو پورے گھر پہ حق شفا ملا ہے، اگر وہ واپس نہیں کرتا، دستبردار نہیں ہوتا اور اس پہ برقرار رہتا ہے، تو اب اگر 4 مہینے کے بعد 6 مہینے کے بعد یہ غائب شخص آ جاتا ہے اور شفا کرتا ہے تو اس کو ظاہر سی بات ہے کہ اس کو نصف گھر پہ یعنی 12 مرلے پہ حق شفا ملتا ہے، اس سے زیادہ پہ اس کو شفا نہیں مل سکتا، کہ نصف میں اس کے خلاف فیصلہ ہو چکا ہے۔ تو اب اگر اسے پورا شفا ملتا ہے تو جس نصف میں اس کے خلاف فیصلہ ہوا تھا اس مسئلے میں وہ مقضى علیہ بن جائے گا، تو آنے والا صرف نصف لے سکتا ہے، لأن قضاء القاضی بالکل للحاضر، اس لیے کہ قاضی صاحب نے جب
حاضر کے لیے کل کا فیصلہ کیا تھا، جب قاضی صاحب نے حاضر کے لیے کل کا فیصلہ کیا جب قاضی صاحب نے، دوبارہ سنیں، لأن قضاء القاضی بالکل، اس لیے کہ قاضی صاحب نے جب حاضر کے لیے کل مکان کا فیصلہ کر دیا تو یقطع حق الغائب، تو غائب کا حق ختم ہو گیا، عن النصف، نصف سے، بخلاف ما قبل القضاء، بخلاف قاضی کے فیصلے سے پہلے۔ ہاں اگر قاضی کا فیصلہ نہ ہوتا اور ویسے ہی وہ حاضر شفیع اپنے حق شفا سے دستبردار ہو جاتا تو اب غائب کو پورا حق مل جاتا۔ یہاں اس صورت مسئلہ کو سمجھیں۔ عبد الرحمن کا گھر ہے، 24 مرلے پہ محیط ہے، عبد الرحمن اپنا گھر بیچتا ہے، عبداللہ یہاں سے غائب ہے، احمد موجود ہے، احمد عدالت میں جاتا ہے اور شفا کا دعویٰ کرتا ہے، تو قاضی صاحب پوچھتے ہیں کہ عبد الرحمن کا گھر کتنے مرلے پر ہے، تو وہ بتاتا ہے جی عبد الرحمن کا گھر 24 مرلے پہ محیط ہے، اور میرے ساتھ ایک اور بھی بندہ رہائش پذیر ہے، نصف کے برابر گھر وہ عبداللہ کی برابری میں آتا ہے، نصف گھر اس کا میرے گھر کے سامنے، میرے گھر کے ساتھ ہے۔ دوبارہ سنیں، عبد الرحمن کا گھر 24 مرلے پہ محیط ہے، عبد الرحمن اپنا گھر بیچتا ہے، تو یہ دو شخص عبداللہ اور احمد یہ ساتھ جار ملاصق ہیں، ان کو حق شفا ملتا ہے۔ تو اب احمد حق شفا کے ذریعے سے اس مکان پہ دعویٰ کرتا ہے، عبداللہ غائب ہے، تو قاضی صاحب فیصلہ سنا دیتے ہیں کہ احمد تم پورا گھر یہ 24 مرلے والا لے لو، لیکن احمد جب اپنا بجٹ دیکھتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ میری تو گنجائش نہیں ہے، لہٰذا قاضی کا فیصلہ ہونے کے بعد وہ قاضی صاحب سے چند دنوں کے بعد آ کے گزارش کرتا ہے، جی قاضی صاحب میں شفا نہیں کر سکتا، میری گنجائش نہیں ہے کہ میں 24 مرلے خریدوں۔ اب 4 مہینے کے بعد عبداللہ گھر واپس آ جاتا ہے، تو اب عبداللہ کا حق شفا اس عبد الرحمن والے گھر میں کتنی جگہ پہ ہوگا؟ تو یہاں صاحب ہدایہ فرما رہے ہیں اب اس سے نصف ملے گا، عبداللہ اس عبد الرحمن والے گھر میں سے 12 مرلے ہی شفا کے ذریعے سے لے سکتا ہے، پورا گھر شفا کے ذریعے سے نہیں لے سکتا، اس لیے کہ جب قاضی نے شفیع حاضر کے لیے کل کا فیصلہ کر دیا تھا، احمد کے لیے قاضی صاحب نے ایک دفعہ 24 مرلے کا فیصلہ کر دیا، تو اس فیصلے سے نصف اس والے 12 مرلے میں تو عبداللہ کا گھر بالکل ختم، عبداللہ کا حق ان 12 مرلوں میں بالکلیہ طور پہ ختم ہو گیا تھا۔ کیوں کہ ان 12 مرلوں میں تو اس کے خلاف فیصلہ ہوا کہ اگر یہ احمد اپنے شفا سے دستبردار نہیں ہوتا اور اس پورے گھر پہ شفا رکھتا ہے اور پھر 4 مہینے کے بعد عبداللہ آتا ہے اور شفا کا دعویٰ کرتا ہے، تو اب ایسا تو نہیں ہے کہ احمد سے 24 کے 24 مرلے لے کر عبداللہ کے حوالے کر دیں گے، بلکہ پہلے احمد نے شفا کے ذریعے 24 مرلے اپنے پاس رکھے ہوئے تھے، تو اب جب عبداللہ آ کر قاضی صاحب کے سامنے پیش ہوتا ہے تو اب عبداللہ کے لیے ان 24 مرلوں میں سے صرف 12 مرلے کا فیصلہ ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بقیہ 12 مرلوں میں عبداللہ احمد کا حق ثابت ہو چکا ہے اور ان 12 مرلوں میں عبداللہ کے خلاف فیصلہ ہوا ہے، لہٰذا اب غائب کا حق صرف نصف گھر میں یعنی 12 مرلوں میں باقی رہ جاتا ہے، بقیہ 12 مرلوں میں نہیں ہوگا۔ یہ جو بقیہ 12 مرلے ہیں یہ مشتری کے پاس رہیں گے، جو باہر سے کوئی تیسرا شخص آ کر اس مکان کو خرید رہا تھا تو شفا کے ذریعے سے 12 مرلے عبداللہ کو مل جائیں گے، لیکن جو بقیہ 12 مرلے ہیں وہ 12 مرلے اس باہر سے آنے والے مشتری کے حق میں ثابت ہوں گے اور اسی کی ملکیت ہوگی۔ اور یہ مسئلہ اس صورت میں ہے جب قضائے قاضی ہو کہ احمد اس عبد الرحمن کے 24 مرلے والے گھر پر شفا کا دعویٰ کرے اور قاضی کا فیصلہ اس کے حق میں آ جائے، لیکن اگر قاضی کا فیصلہ نہیں آتا، ابھی بات چل رہی تھی، پہلے احمد نے ارادہ ظاہر کیا اور اس کا تذکرہ بھی کیا کہ میں شفا کرتا ہوں، پھر وہ اپنے شفا سے دستبردار ہو گیا، تو قضائے قاضی نہ ہونے کی صورت میں اگر عبداللہ آتا ہے تو اب یہ عبداللہ عبد الرحمن کے اس 24 مرلے والے پورے گھر پر شفا کر سکتا ہے، بخلاف ما قبل القضاء، بخلاف قاضی کے فیصلے سے پہلے صورتحال کچھ اور ہوگی، لیکن قاضی کا فیصلہ جب آ جائے گا تو اب غائب جو اب باہر سے آیا ہے اس کا حق صرف نصف مکان یعنی 12 مرلے میں ثابت ہوگا۔ ہمارا آج کا سبق اسی پر مکمل ہوا۔